بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اس سے ہر صبح اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کار ساز بنا لو۔ اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ سورۃ المزمل کی یہ ابتدائی 10 آیات ہیں۔ قرآن پاک جب نازل ہونا شروع ہوا تو ابتدائی صورتوں میں ایک صورت یہ صورت مزمل بھی ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے یہ پیار برا خطاب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا۔ لکھا ہے کہ جب پہلی وحی غار حرا میں جبرائیل امین لے کر سورت اقرا کی، سورت العلق بھی اسے کہتے ہیں،
5 آیات انہوں نے پڑھی اور کہا کہ اقرأ، آپ بھی پڑھیں۔ تو یہ وحی کا بوجھ اور اللہ کے پیغامات کا سب انسانوں تک پہنچانا بہت ہی دشوار کام، اور اس حال میں کہ آپ اس سلسلے میں اس وقت اکیلے ہیں، کوئی ساتھ دوسرا فرد نہیں، وہ تو گھر پہنچے، اور اللہ تعالی شانہ کا کرم کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الزہرا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کو سعادت اللہ نے بخشی کہ بات سنتے ہی وہ ایمان لے آئے، اور روئے زمین پر وہ پہلی مومنہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، پامال کیے۔ عورت بیچاری کے حقوق تو اس زمانے میں بالکل تھے ہی نہیں، عورت رہی ایک طرف۔ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور اس میں خرید و فروخت، جیسے ہم بیل بکری کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یوں انسان بکتے تھے، اور عورتوں کا پرسان حال سرے سے تھا ہی کوئی نہیں۔ وراثت کے ایک ہی مسئلے کو دیکھا جائے تو وہ لوگ کیسے تقسیم کرتے تھے، کوئی بھی شخص مر گیا، اس کے وارثوں میں جو زیادہ طاقت والا سب کچھ اسی کو۔ اب بھی ہوتا ہے کہ 2-3 بھائی ہیں، ایک دو کمزور ہیں اور ایک بڑا چودھری اور نواب ہے اور اس کے پاس طاقت ہے اور گنڈے اس کے ساتھ، تو سارا مال اسی کا۔ پیو مر گیا تو انہیں قابو کر لیا، ہاں تمہیں دیں گے، یوں کریں گے، اور یوں ہی ان کو تنخواہ دیا جائے۔ اللہ تعالی شانہ نے سب بندوں کے ساتھ یکساں کرم، اس کے عدل کو چیلنج کرنا، یہ خود اپنی خرابی کا بیان ہے کہ میں ظالم ہوں۔ اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتے، وہ عدل اور مہربانی اور رحمت اور ہر طرح سے رحمان و رحیم ذات ہے۔ سب سے مشکل بات میاں بیوی کے درمیان کہ خاوند اور شوہر کسی اچھی بات کی اس کے دعوت دے تو یہ خوش نصیبی ہے، وہ تسلیم کر لے، ورنہ عام طور پر عورتوں میں ویسا بھی ٹیڑھا پن اور ضد، اور پھر خاوند کے معاملے میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں گھر آ کر کہ اے خدیجہ، اور یہاں بہت سے مسائل لکھے ہیں اہل علم نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارکہ 40 سال تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال مزید، 25 تو پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، اور شادی کے بعد 25 سالوں میں کوئی اور شادی نہیں کی، حالانکہ آپ آسانی سے کر سکتے تھے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ اور تردد نہیں تھا۔ کل شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کی ہیں، ان میں سے 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، ایک یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہجرت سے پہلے انتقال کر گئی تھی، اور باقی 10 میں سے ایک اور کا انتقال۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں تو 9 بیویاں موجود تھیں، اور وہ سارا دین کا سلسلہ تھا۔ یہ جو بدمعاش لوگ اپنے اوپر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ نبی نے عیش کے لیے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، دین کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کا ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی رضا، منشا، حکم اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو گھر تشریف لائے، سردی بہت لگ رہی تھی اور دباؤ کی حالت کے قرآن پاک میرے اوپر اترا ہے، اور میں نے ایک ایک فرد بشر تک کوشش کرنی ہے اللہ کا یہ پیغام اور کلام من و عن اسی طرح پر پہنچے۔ تو فرمایا اے خدیجہ
مجھے بہت سردی محسوس ہو رہی ہے، ایک چادر میں مجھے لپیٹ دو، موٹی چادر لاؤ، جلدی لاؤ۔ تو اللہ پاک نے خطاب اس صورت میں یہ ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کا انعام آپ پر کیا، آپ نے بوجھ محسوس کر کے جسمانی سردی کے سلسلے میں گھر آ کر جو بات کی، اللہ نے کتنے پیار اور لاڈ سے قرآن کا وہ لفظ بنایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ اور یہ خطاب باری تعالی شانہ کا کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے کہ اس حالت کو اس لفظ میں سمویا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو آپ نے عبادت زیادہ کرنی ہے بنسبت دن کے۔ ان عبادات میں کیا ہے؟ اہم ترین اور اصل الاصول اور سب سے بڑی عبادت نماز ہی ہے۔ فرمایا کہ رات کو آپ نماز پڑھیں اور وہ نماز ہو لمبی، اور اس میں قرآن کی تلاوت جیسے موتی پروئے جاتے آپ نے یوں تلاوت کرنی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ترتیل کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، محبت اور لگن سے قرآن پاک کی تلاوت۔ کئی حافظ ہمارے انہوں نے عادت ڈالی ہوتی ہے تیز پڑھنے کی، وہ 15 منٹوں سے آگے پارے کو نہیں جانے دیتے، اس کے اندر کور کرتے۔ اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل، وچ کئی حرف جی رہ جاندے نے، وقف وصل دا مسئلہ ہی کونی، شد مد غنہ وہ تے سارے ہی پی جاندے نے، حافظ بڑے تگڑے ہوندے لیکن نہیں، اصل جو تلاوت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک ایت کر کے الگ الگ، یوں تلاوت گھر میں بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ حفاظ کے لیے بھی ہے کہ تم نے 5-7 پارے پڑھنے، تم 1 یا 2 پڑھ لو اور ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تراویح کا مسئلہ بھی یہ ہے، ہم خود سارے یہی ڈھونڈتے ہیں کہ جڑا فٹافٹ مکائے وہ حافظ لبو ہے، نہیں کھلار چھڈے سانو۔ حالانکہ یہ کھڑا ہونا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ دیکھیں کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس وقت جتنے مسلمان تھے کم و بیش، مرد و عورت سب پر فرض تھی، بعضوں نے یہ لکھا ہے، اور 1 سال تک یہ فرض رہی، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اس نماز کو پڑھتے تھے۔ اور شرط کیا تھی کہ رات کے 3 حصوں میں، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے یہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ ساڑھے طرح نہیں کہ 5 منٹا 7 وہ فرض پڑھ کے چلو کار، نہ 3 گھنٹے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 گھنٹے اور آدھی رات اور اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے نماز۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے اس نماز کا ذکر کیا ہے، اور محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرض نہیں تھی، مستحب تھی کہ رات کو جی بھر کر تم نماز پڑھو، اور اللہ کی یاد کا یہ طریقہ اور اس میں قرآن کا پڑھنا اللہ تعالی شانہ کو جہاں بہت ہی پسند اور محبوب ہے، اجر و ثواب بھی اس پر عظیم ترین ملتا ہے۔ تو کچھ فوائد مزید بھی ہیں نماز تہجد کے، کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں رہتا ہے۔ جب رات کے وقت نیند کو چھوڑ کر بندہ نماز پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ اسے ایک ایسی طاقت بخشتے ہیں کہ دن میں وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ ہاں یار رات نو تو میں عبادت کیتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کیوں کرا؟ یہ آیت میں بھی ارشاد ہے کہ انسان کے نفس کو کچلنے کے لیے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حج کے دوران میں مزدلفہ والی رات جو ہے، جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے 9 ذو الحجہ کو، پھر شام تک اسی میدان عرفات میں سب حاجی ٹھہرتے ہیں، وہاں ظہر اثر کی اکٹھی نماز پڑھتے ہیں،
اگلا حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی اس میدان عرفات سے سب حاجیوں نے نکل کر واپس جانا ہے مینا کی طرف، لیکن سورج غروب ہو گیا ہے 9 کا، آگے آ گئی ہے رات، تو مغرب کی نماز میدان عرفات میں بالکل نہیں پڑھنی اور راستے میں بھی نہیں پڑھنی۔ آگے مزدلفہ آتا ہے جو مینا اور عرفات کے درمیان میں جگہ ہے، وہ یوں تو پہاڑ ہے بہت بڑا اور وہاں پانی وغیرہ بھی کم ہی ملتا ہے، اکثر حاجیوں نے اب شاید کچھ انتظام ہے تو وہاں عشاء کے وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، مغرب کی پہلے پڑھنی پھر عشاء کی نماز۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تہجد کی نماز پڑھا کرتے، چھوڑتے نہیں تھے، کبھی کم کبھی آدھی رات کبھی اس سے کم و بیش، لیکن اس مزدلفہ کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً نماز تہجد نہیں پڑھی۔ ان 2 نمازوں کے بعد پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اگر یہ فرض ہوتی تو محققین فرماتے ہیں اس رات میں بھی آپ ضرور پڑھتے، یہ مستحب تھی اور اب بھی ہے۔ تمام نفل نمازوں میں اس کا درجہ زیادہ ہے نماز تہجد کا، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ محققین نے بات ارشاد فرمائی ہے اہل علم نے کہ اللہ کے سارے ہی نبی رات کے ایک حصے میں ضرور عبادت کرتے تھے، اور اولیاء اللہ کی بھی علامات میں ایک یہ ہے کہ وہ تہجد کی پابندی کرتے اور کافی سارا رات کا وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ کوئی خاص لوگ نہیں جن کو مہر لگی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ غیر ولی ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس اعزاز کو حاصل کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی نیند کی قربانی کر لیں۔ اور اگر آدمی عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہے پھر اس کی نیند تہجد کے وقت تک بالکل مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور آسانی سے اٹھ کر ہم اگر چند رکعت پڑھ لیں تو اللہ کے انعامات، اس کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار۔ اگر کوئی ڈاکٹر حکیم ہمیں کہہ دے کہ تم نے رات کے 4 بجے سے لے کر 5 تک روزانہ دوڑ لگانی ہے، فلاں بیماری تیری دور ہو جائے گی، تو ہم آج ہی شروع کر لیں اور گھنٹہ پورا واک کرنی ہے، دوڑنا ہے اور چلنا ہے، اور یہاں اپنی مرضی سے 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 8 اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کسی دن جی میں آئے تو 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ نفل ہے، ان میں کمی بیشی جائز ہے لیکن پڑھنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے اور اعزاء اور ہمارے محسنین چھوٹے بڑے سب کی بخشش فرما، قبروں کو جنت کا باغ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہم میں جن کے پریشانیاں ہیں جی دنیا کی سب پریشانیوں کو دور فرما۔ کریم ذات ہے ہمارے اوپر اپنا کرم فرما، فضل فرما، مہربانی فرما، رحم فرما۔ یا اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ نے سنا اور دیکھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ المزمل کی پہلی 10 آیات یعنی 1 تا 10 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور ایسے روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اسے اب
روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں. آج بھی یہ کیا ہے. ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اجزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.